العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وشجاعتہم وشفاعتہم وطہارتہم وخلافتہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات عزیزان ایمان، بزرگان ملت، برادران ایمانی، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، نہ اس کے حق کو کوشش کرنے والے ادا کر سکتے ہیں، نہ اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار کر سکتے ہیں، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات ہیں، نہ مقررہ وقت ہے، نہ آخری مدت۔ اس نے پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا اور پھر اپنی رحمت سے ہوائیں چلائیں اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کے میخوں سے سنبھال کر رکھا۔ وہ پروردگار عالم اپنے منزہ، اپنے بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کرو، میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جن کی محبت کا تذکرہ کیا ہے، ہر مقام پر ان کو پیش کر کے بتا رہا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی معراج کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے، ان کی شوقت کیا ہے۔ لیکن آئیے ایک قرآن کے حوالے سے چند منٹ کی گفتگو اور تمہیدی گفتگو۔ قرآن کا دل کہلاتا ہے وہ سورہ کہ جسے سورہ یاسین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن کا دل، سورہ یاسین۔
سورہ یاسین میں 2 آیتیں ہیں جس پہ میں بس چند منٹ تمہیدی گفتگو. 2 آیتیں. رسول اسلام کی بارگاہ میں ایک اتھیسٹ آیا. اتھیسٹ یعنی جو کسی خدا کو نہیں مانتا، جو کسی پروردگار کو نہیں مانتا، جو کسی رب کو نہیں مانتا. وہ گیا قبرستان میں، اور قبرستان پہنچنے کے بعد وہاں سے ایک ہڈی اٹھائی مردے کی، اور ہڈی اٹھانے کے بعد اسے لے جا کر پیسا. اسے لے جا کر پیسا. جب وہ ہڈی کا پاؤڈر بن گیا تو وہ اپنے ہاتھوں پر رکھا اور رکھ کر جناب رسالت مآب کی خدمت میں پہنچا. توجہ رہے کہ ایک جملے پر. ہاتھوں میں ہڈی کا پاؤڈر ہے اور وہ مٹھی بند کر کے پہنچا رسالت مآب کی خدمت میں، اور جناب رسالت مآب سے کہا کہ یہ مٹھی کے اندر جو ہڈیوں کا پاؤڈر ہے آپ اسے دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد دکھانے کے بعد رسول کو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ وہ کسی خدا کو نہیں مانتا. اس نے ایک پھونک ماری. ایک پھونک ماری. ظاہر پاؤڈر تھا، اڑ گیا. اب جب اڑ گیا تو اس اتھیسٹ نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا پروردگار تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے. اس نے ایک آیت پڑھی. کیا؟ وَمَن يُخْلِقُ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. توجہ، اس نے پڑھی آیت. ظاہر ہے اس نے عربی پڑھی تھی، اس نے اپنے لہجے میں کہا تھا، لیکن اس نے کیا کہا؟ وَمَن يُخْلِقُ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اس ہڈی کے پاؤڈر کو جسے میں نے اپنے پھونک سے اڑا دیا، اب اسے کون واپس ہڈی میں بدل سکتا ہے؟ توجہ، کیا کہا؟ وَمَن يُخْلِقُ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یعنی عظام کہتے ہیں ہڈی کو، یخلقو یعنی کون ہے جو خلق کر سکتا ہے اس ہڈی کو؟ کون اس ہڈی کو بنا سکتا ہے دوبارہ کہ جسے میں نے پاؤڈر بنا کر ہوا میں اڑا دیا؟ کون ہے جو بنا سکتا ہے؟ پروردگار عالم کو یہ سوال اتھیسٹ کا تھا، لیکن پروردگار عالم کو بڑا پسند آیا یہ سوال. لہذا اللہ نے سوال کو بھی قرآن کے دل میں جگہ دی، جواب بھی قرآن کے دل میں رکھا. توجہ، جواب بھی قرآن کے دل سورہ یاسین میں رکھا. اس نے کیا کہا تھا؟ وَمَن يُخْلِقُ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اس ہڈی کے پاؤڈر کو کون واپس ہڈی بنا سکتا ہے؟ جملے پہ توجہ رہے. پروردگار عالم نے آگے بڑھے ایک جملہ کہا. دیکھیے میں اس کی مثال دے دوں، شاید اچانک کہہ دوں تو ذرا سا ذہن کے اوپر سے گزر جائے ہمارے جوان بچوں کے لیے، کہ مثلا جس چیز کا وجود ہوتا ہے، توجہ ایک ایک جملے پر، جس چیز کا وجود ہوتا ہے اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو بنانے میں مشکل نہیں آتی. ظاہر ہے تھوڑا محنت لگے گی، وقت لگے گا، لیکن وہ بن جائے گا. جو چیز وجود ہی نہیں رکھتی وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ مثلا اس مائک کا یہاں پر وجود ہی نہ ہو اور میں کہوں کہ ٹھیک کر کے دیجئے تو آپ کہاں سے دیں گے؟ لیکن یہی مائک اگر خراب ہو گیا ہو تو آپ کہیں گے مولانا آدھا گھنٹہ دیجئے، میں ابھی بنا کر پیش کرتا ہوں. توجہ رہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز وجود رکھتی ہے
اس کو انسان بنانے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن جو چیز وجود ہی نہیں رکھتی وہ کبھی بنا نہیں سکتا۔ اس کا سوال یہ تھا کہ یہ پاؤڈر جو ہڈی کا ہے وہ میں نے اپنی پھونک سے اڑا دیا، اسے کون ایسی طاقت ہے جو بنا سکتا ہے؟ پروردگار عالم اس طریقے سے بنا سکتا ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ پروردگار عالم ہر چیز پر قادر ہے، لہذا وہ ہر چیز بنانے کا اختیار رکھتا ہے۔ رسول نے کہا کہ تم، جو میں نے مثال دی تھی، کہا تم جس ہڈی کو پاؤڈر بنا کر ہوا میں اڑا دیا، اما جب وہ ہڈی نہیں تھی تو اللہ نے خلق کر دی۔ جب ہڈی تھی ہی نہیں تو اللہ نے خلق کر دی۔ یہ تو ہڈی کا پاؤڈر تھا، اللہ کے لیے یہ کوئی بڑی شے تھوڑی نہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا رسول اسلام کی بارگاہ میں آنے والا شخص قائل ہو گیا کہ واقعاً اگر کوئی شے ہے تو وہ خدا ہے۔ لہذا کائنات میں آج بھی ابتدا سے لے کر آج تک لوگ در اہل بیت پر آتے رہے اور یہی چاہتے رہے کہ اہل بیت کو مٹا دیا جائے، پرچم اسلام کو سرنگو کر دیا جائے۔ لیکن آج کی مناسبت سے جملہ سنو، ابتدا سے لوگ یہی چاہتے رہے اسلام کا پرچم گر جائے، سرنگو ہو جائے۔ لہذا انہوں نے کربلا کے میدان میں عباس کے بازو کاٹ کر یہ سوچا تھا کہ اسلام کا پرچم گر جائے گا۔ اللہ نے کروڑوں بازو پیدا کر دیے اور کروڑوں بازو میں علم عباس دے کر آواز بلند کر رہے ہیں لبیک یا حسین کی۔ لہذا آج بھی یہ پتہ ہونا چاہیے امت مسلمہ کو کہ پوری دنیا کو کہ پرچم اسلام کبھی سرنگو نہیں ہو سکتا، پرچم اسلام کبھی جھک نہیں سکتا۔ جسے کربلا میں حسین نے بلند کیا ہے، عباس نے بلند کیا ہے۔ مولا عباس کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ جناب ابو الفضل عباس کے حوالے سے آیت اللہ قاضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ساری رحمتیں، بلکہ ان کا جملہ ہے رحمت واسعہ، یعنی جتنی بھی رحمتیں ہیں سب امام حسین کے حرم میں ہیں۔ رحمت واسعہ کا تذکرہ کیا ہے کہ جتنی بھی رحمتیں ہیں سب بارگاہ امام حسین میں ہیں۔ لیکن پھر انہوں نے آگے بڑھ کر کیا خوبصورت جملہ کہا ساری رحمتیں امام حسین کی بارگاہ میں، لیکن امام حسین کی بارگاہ میں اگر جانا ہے تو پہلے عباس کے پاس جانا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت واسعہ تک پہنچنے کے لیے مولا عباس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ در حسین پر جانا ہو تو پہلے مولا عباس سے اجازت لے لی جائے، پہلے غازی عباس سے اجازت لے لی جائے، کیونکہ مولا عباس علم بردار ہیں، فوج کے امام حسین نے بنایا ہے انہیں، فوج کا سپہ سالار۔ کائنات میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان ساری جنگوں میں دو چیزیں ضرور ہوتی ہیں۔
ایک تو یہ کہ جو جنگ کا سپہ سالار ہوتا ہے، جو جنگ کا علمبردار ہوتا ہے فوج کا، اس کی دو خصوصیتیں ہوتی ہیں، اس کی دو صفتیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ تمام لشکر والوں سے زیادہ بہادر ہونا چاہیے۔ جو بھی جنگ ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سپہ سالار ہوتا ہے، اس کا کمانڈر ہوتا ہے، تو کمانڈر میں دو خصوصیتیں ضروری ہیں۔ پہلی کیا؟ کہ وہ تمام لشکر سے زیادہ طاقتور ہو، اور دوسری خصوصیت تمام لشکر والوں سے زیادہ اس کے اندر علم پایا جاتا ہو۔ توجہ رہے، مولا عباس کی گفتگو ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ شجاع ہو اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ اب آئیے کربلا میں مولا عباس کو امام حسین نے سپہ سالار بنایا ہے فوج کا، کمانڈر بنایا ہے فوج کا۔ جملہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، بڑا علمی جملہ ہے، یاد رکھیے گا۔ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، میں نے بیان کر دی، ہر کمانڈر کے اندر ہونی چاہیے۔ اما عباس کو حسین نے کمانڈر بنایا ہے، یہ خصوصیت تو ضروری ہوگی۔ یہ خصوصیت جو میں نے بتائی ہے وہ تو ضرور ہوگی۔ اب وہ خصوصیت پتہ کیسے چلے کہ وہ خصوصیت ہے کیا؟ وہ خصوصیت ظاہر کہاں ہوتی ہے؟ وہ خصوصیت پتہ کیسے چلتی ہے؟ پتہ ایسے عباس کے علم کا چلتا ہے کہ کربلا میں عباس نے 1 محرم 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک مزاج حسینیت کو پہچانا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ایک بہادر ہے، شجاع ہے، تلوار ہے، کمانڈر ہے، حکم دینے کی صلاحیت ہے، لیکن مزاج حسینیت کو دیکھتے ہوئے ہر کام امام حسین کے لیے کر رہے۔ یہ دلیل ہے مولا عباس کے باعلم ہونے کی، باعلم ہونے کی۔ لہذا مولا عباس کربلا کے میدان میں جو شجاعت کی جو تصویر دکھائی ہے، اس کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر کربلا میں بازوئے عباس کی طاقت ایک لکیر کھینچ دیتی ہے تو لاکھوں کا مجمع رک جاتا ہے، کوئی اسے عبور کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ یہ ہے عباس کی شجاعت۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب تمام کے تمام محشر کے افراد جمع ہوں گے تو پروردگار عالم اور اکٹھا کرے گا، متوجہ کرے گا، اور متوجہ کرنے کے بعد توجہ رہے، مولا عباس کے بہت عظیم فضائل آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ امام فرما رہے ہیں، معصوم امام کہہ رہا ہے مولا عباس کے حوالے سے، فضیلت کیا ہے مولا عباس کی، بلندی کیا ہے۔ کہا تمام محشر والوں کو قریب کر کے متوجہ کرے گا، اور متوجہ کرنے کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوگا، عباس سامنے تشریف لائے۔ اب جیسے ہی تمام محشر والوں کے سامنے عباس آئیں گے، عباس کی جلالت کا عالم وہ ہوگا کہ تمام شہداء، تمام محشر کے لوگ نہیں، تمام محشر کے آدمی نہیں، تمام محشر کے افراد نہیں، بلکہ روایت کہتی ہے کہ شہداء جن کا خود مرتبہ پہلے سے بلند ہے،
شہیدوں کا مرتبہ خود بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام شہداء جب مولا عباس کے چہروں کے دیکھیں گے اور ان کی جلالت، ان کا مرتبہ دیکھیں گے تو کہیں گے اے کاش میں عباس جیسا ہوتا، اے کاش کہ میرا بھی مولا عباس جیسے مقام میں نمبر آتا۔ اسی لیے ان مقامات کو دیکھتے ہوئے شاعر نے خوب کہا ہے، عظمت مولا عباس میں بھائیوں نے کہا بھی تھا کہ یہ ضرور پڑھیے گا، عظمت مولا عباس میں کیا خوبصورت شعر۔ میں اکیلا ہوں، شاعر نے خود مولا عباس کی زبانی پیش کیا، میں اکیلا ہوں جہاں میں کوئی ثانی نہ نظیر، میری ٹھوکر میں زمانہ، میں امیروں کا امیر، یہ تعارف بھی آیا کرتا ہے، میری توقیر، میں ہوں آقا جہاں اور میرا آقا شبیر، میں ہوں آقا جہاں اور میرا آقا شبیر، تو ہمت تشنا لبی جرت احساس ہوں میں، ساری دنیا مجھے پہچان لے عباس ہوں میں۔ ساری دنیا مجھے ساری دنیا مجھے پہچان لے عباس ہوں میں، میرے سینے میں جمع فاتح خیبر کی امنگ، سنگ کو موم کریں ہم تو کبھی موم کو سنگ، زندگی لمحوں میں ہو جائے گی بے دینوں کی تنگ، بھول جاؤ گے ابھی رستم و سہراب کی جنگ، توجہ بیت ملاحظہ کرے، بھول جاؤ گے ابھی رستم و سہراب کی جنگ، ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے ان کے اجداد بھی قبروں سے دعائی دیں گے۔ نعرہ حیدری، ان کے اجداد بھی قبروں سے دہائی دیں گے۔ یہ ہے مولا عباس کی فضیلت جو شاعر کی زبانی تھی۔ آئیے ایک عالم دین، ایک آیت اللہ کی زبانی فضائل مولا کائنات سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا عباس اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جب ایک عالم جاتا ہے جمکران مسجد میں، مسجد جمکران جانتے ہوں گے جو ایران میں ہے اور منسوب ہے امام زمانہ علیہ السلام سے۔ وہ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص روزانہ مسجد جمکران جاتا ہے، اور عظمت مولا عباس دیکھیے، روزانہ جاتا ہے جمکران اور جانے کے بعد مولا کی بارگاہ میں، امام عصر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، گریہ کرتا ہے روزانہ، اور ایک جملہ کہتا ہے، کیا؟ مولا ایک بار میرے خواب میں آ جائیے۔ دوسرا جملہ، مولا بس ایک بار اپنا دیدار کرا دیجیے۔ امام عصر سے کہہ رہا ہے، ایک عرصے تک جاتا رہا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، تھک جاتا ہے جب باتیں پوری نہیں ہوتی، جب دعا مکمل نہیں ہوتی تو وہ
تھک کر ضرور کچھ نہ کچھ کہہ بیٹھتا ہے۔ لہٰذا وہ بھی شخص جب بڑے عرصے تک جاتا رہا اور جب دعا قبول نہ ہوئی تو ایک دن مسجد جمکران گیا، اور جانے کے بعد مولا کو متوجہ کر کے مولا کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، مولا اتنے زمانے سے، اتنے دنوں سے، اتنے سالوں سے میں آپ سے ایک ہی گزارش کر رہا ہوں، کیا کہ مجھے ایک بار زیارت کرا دیجیے یا ایک بار میرے خواب میں آ جائیے، لیکن میں نے ہر کوشش کر لی، نہ آج تک آپ کی زیارت ہو سکی، نہ آج تک آپ خواب میں آئے، نہ میں آپ کو خواب میں دیکھ سکا۔ اتنا کہنے کے بعد اس آدمی نے ایک عجیب جملہ کہہ دیا۔ کیا کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے، جملے توجہ، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو وسیلہ بناؤں۔ وسیلے کے لیے کہا گیا ہے نا کہ امام زمانہ کا وسیلہ پیش کرو، تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کے لیے مجھے نہیں ایسا لگتا کہ میں کسی اور کو وسیلہ بناؤں۔ اور ایک اور جملہ بڑا عجیب کہہ دیا اس نے، کہا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ غازی عباس کو وسیلہ بناؤں۔ اللہ اکبر! کیا کہا مولا کی خدمت میں کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میں آپ سے دعا کرتے ہوئے غازی عباس کو وسیلہ بناؤں۔ کہہ کر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد جب سویا تو امام خواب میں آئے، امام زمان خواب میں آئے۔ آنے کے بعد ایک مرتبہ اس شخص سے کہا برجستہ کہ اے شخص تم نے کیا بات کہہ دی؟ کہا مولا ہم سے کیا خطا ہو گئی، ہم سے کیا غلطی ہو گئی؟ کہا ہمیں صرف یہ خواہش نہیں رہتی کہ ہماری دعا میں اہل بیت کو یاد کرو، بلکہ ہماری زیادہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو عباس کو وسیلہ بنایا کرو۔ امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ عباس کو ہماری بارگاہ میں وسیلہ بنایا کرو۔ لہذا جناب باب الحوائج ہیں، اس لیے اتنا وسیلہ اہم ہے۔ حاجتوں کا در جسے کہا جاتا ہے، جہاں پر تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ آپ یاد رکھیے جب بھی کوئی کام آپ کا پورا نہ ہو رہا ہو، 2 رکعت نماز ادا کریے، اور نماز ادا کر کے کہیے کہ میں اس نماز کو ہدیہ کرتا ہوں مادر عباس جناب ام البنین کی بارگاہ میں۔ مولا خود کہتے ہیں کہ اگر میری ماں کے حق میں اگر تم نے وسیلہ بنا کر دعا کیا تو تمہاری دعا ضرور مستجاب ہوگی۔ لہٰذا اپنی دعاؤں کو مستجاب کروانے کے لیے جناب ام البنین کا واسطہ دیجیے، جناب عباس کا واسطہ دیجیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص آیا امام حسین کی بارگاہ کی طرف سے اور داخل ہو گیا مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بچہ ہے، اور وہ بچہ کیسا ہے؟ وہ بچہ معذور ہے، ہاتھوں سے، پیروں سے، زبان سے۔ صرف یہ سمجھیے کتاب کے جملے یہ ہیں کہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اتنا معذور ہے بچہ۔ باپ اپنی آگوش میں لایا، اور لانے کے بعد مولا عباس کی زری کے پاس پہنچنے سے پہلے
اپنے بیٹے کو پھینک دیا زری کے پاس، کیا کہتے ہوئے؟ کہا مولا اتنے زمانے سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے ایک اولاد دیجیے، اور میں نے یہ بھی تو دعا کی تھی کہ صحیح اور سلامت عطا کریے، لیکن اتنے عرصے سے دعا کرتا رہا اور آج یہ نعمت آئی تو وہ بھی ایسی۔ اس نے غصے میں مولا عباس کے زری پر اپنے معذور بچے کو پھینک دیا، بچے کو پھینک دیا۔ ادھر خادم دیکھ رہا تھا، خادم نے دیکھا کہ اتنی دور سے ایک بچے کو پھینک دیا، ظاہر سی بات ہے چوٹ آنی ہے، گھاؤ لگنا ہے، لہٰذا خادم کہتا ہے کہ میں دوڑا اور دوڑتا ہوا جب زری کے پاس اس بچے کے قریب پہنچا، اس بچے سے سوال کیا، بچے کیا تمہیں چوٹ نہیں لگی؟ اس نے کہا میرے باپ نے جیسے ہی پھینکا زری سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ اللہ اکبر، زری سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور مجھے اپنی آغوش میں لے لیا، اور اب نہ مجھے کوئی پریشانی ہے نہ مجھے کوئی مرض ہے۔ اسی لیے جناب سیدہ کا ایک جملہ سن لیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہیں، اللہم صلی کہ کائنات میں تمام کے تمام حاجتیں مولا عباس کے وسیلے سے پوری ہوتی ہیں، اور عرب کے تمام افراد سب سے پہلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا ابا الفضل العباس، سب سے پہلے بارگاہ مولا عباس میں سلام پیش کرتے ہیں، اور یہی طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ پہلے مولا عباس سے اجازت لیں، پھر امام حسین کی بارگاہ میں جائیں۔ لہٰذا جناب سیدہ کا جملہ سنو، کائنات میں مولا عباس کے وسیلے سے دعائیں پوری ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن جناب شہزادی فرماتی ہیں کہ جہاں پر تمام کے تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام کے وہ فضائل، وہ مناقب کے تمام مناقب کے ذریعے لوگوں کی شفاعت ہوگی، وہیں پر شہزادی کہتی ہیں کہ تمام شیعوں کی کٹے ہوئے بازوؤں سے شفاعت ہوگی، کٹے ہوئے بازوؤں سے شفاعت ہوگی۔ لہٰذا یہ اتنا عظیم در ہے باب الحوائج کا کہ جو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی، دنیا میں ہماری حاجتیں، آخرت میں ہماری شفاعت۔ مولا عباس باب الحوائج ہے۔ 3 شخصیتیں ہیں، ایک جناب علی اصغر، ایک 7ویں امام، اور ایک مولا عباس۔ یہ 3 ہیں باب الحوائج، جن کے در پر دعائیں کی جاتی ہیں تو بڑی جلد دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا جب بھی دعائیں کیجیے تو ضرور کسی نہ کسی باب الحوائج کا واسطہ دیا کریے۔ عزیزان محترم، آج 8 محرم ہے، مولا عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج وہ مصائب پڑھے جائیں کہ جو سیدہ کے دہن مبارک سے جاری ہوئے ہیں، جو رسول اسلام امام حسین، امام حسن اور تمام ائمہ اطہار نے جس مصائب کی سند دی ہے۔ اور وہ مصائب کیا ہے؟ مولا عباس کے وہ مصائب ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں غازی عباس نے اپنی شجاعت پر کنٹرول کیا ہے، اپنی بہادری کو روکا ہے، اس لیے کہ جس چیز میں جو ماہر ہوتا ہے اگر موقع آنے پر اسے دیا نہ جائے تو
تو دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے۔ یہی حال کربلا میں میرے عباس کا تھا۔ جب مولا عباس نے دیکھا کہ تمام کے تمام اہل حرم، تمام کے تمام اصحاب حسین ایک کے بعد ایک شہادت نوش کر رہے ہیں، لیکن میرا آقا مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، تو مولا عباس نے ایک مرتبہ اپنے آقا کی بارگاہ میں جا کر کہا، اے میرے مولا مجھے اجازت دیجیے۔ حسین نے ایک جملہ کہا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو نا، تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ مولا نے ایک جملہ کہا، اے میرے آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علمداری کروں؟ مصائب کا آغاز ہے۔ مولا عباس نے اجازت مانگی، اجازت نہ ملی، لیکن حسین نے کہا عباس ایک حکم ہے۔ کہا حکم کیا ہے؟ کہا سکینہ کے مشک میں فراز سے پانی لا دو، اس لیے کہ خیموں سے مسلسل العطش 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 کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ عزاداروں آج 8 محرم ہے، بس 2 دن باقی ہیں، میرا حسین غریب شہید ہو جائے گا، میرا حسین غریب کربلا کی تپتی ریت پر تہہ تیغ ہو جائے گا۔ جتنا گریہ کرنا ہو 2 دنوں میں کر لو۔ جناب عباس مشک سکینہ کو اٹھایا اور لے کر چلے، فرات کے پاس پہنچے، پانی کو لیا اور کوزے میں بھرنے کے بعد عباس گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اب عباس کی نظروں میں سوائے سوکھے گلے کے اور کچھ نہیں ہے۔ عباس کے ذہن میں بچوں کی العطش کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ عباس کی ذہن میں خیمے میں پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، لہذا عباس نے پانی بھرا، خیمے کا رخ کیا، لیکن ایک مرتبہ ایک شکی کا وار ہوا، عباس کا بازو قلم ہو گیا۔ لیکن ابھی بھی میرے غازی پر کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ بازو چلا جائے، آقا کی حکم کی تکمیل ہو جائے، لہذا بازو چلا گیا۔ عباس پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ مشک سکینہ دوسرے ہاتھ میں لیا، نظروں میں کیا ہے؟ جناب سکینہ کا سوکھا ہوا گلا ہے، العطش کی آوازیں ہیں۔ عباس خیمے کی طرف چلے، ایک شکی نے وار کیا، عباس کا دوسرا بازو قلم ہو گیا۔ جزاک اللہ عزاداروں، مصائب کی انتہا یہاں سے ہوتی ہے کہ جیسے ہی میرے آقا نے دونوں بازو کٹنے کے بعد مشک سکینہ کو دانتوں سے دبایا، اور دبانے کے بعد ابھی بھی روایت کہتی ہے، اور کربلا میں جا کر دیکھنا کہ پہلا بازو کہاں کٹا ہے، دوسرا بازو کہاں کٹا ہے۔ عباس رکے نہیں ہیں، خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پہلا بازو کٹا، عباس آگے گئے، دوسرا بازو کٹا، عباس آگے گئے، لیکن ایک مرتبہ شکی نے ایک تیر چلایا۔ اب تیر چلنا تھا کہ ابھی تک عباس کی تمام آس باقی تھی، کیونکہ مشک سکینہ میں پانی تھا نا، مشک سکینہ میں ابھی پانی تھا نا۔ عباس کا اگر سارا خون بہہ جائے لیکن مشک سکینہ میں پانی ہو تو عباس خیمے تک ضرور پہنچائیں گے۔
لیکن ایک مرتبہ عباس آگے بڑھ رہے ہیں، میرا غازی، میرا آقا چند قدم آگے بڑھا کہ ایک تیر آیا اور وہ سنسناتا ہوا تیر مشک سکینہ پر لگا۔ اب مشک سکینہ پر لگنا تھا کہ عباس کی آس جو تھی وہ ٹوٹ گئی، اب آس کا ٹوٹنا تھا۔ مولا عباس نے گھوڑے کو موڑ لیا، مولا عباس نے گھوڑے کو موڑ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر پانی نہ رہا تو میں خیمے میں کس لیے جاؤں گا؟ جزاک اللہ عزادارو۔ مولا عباس نے گھوڑے کو موڑا اور ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ سامنے سے ایک گرز آیا اور وہ گرز آ کر جناب عباس کی پیشانی پر لگ گیا، اور ایک تیر آیا جو مولا کی آنکھوں میں لگ گئی، اور جب دونوں لگ گئے تو روایت کہتی ہے، حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے، عزاداروں یہ گریہ کرنے کے لیے جملہ کافی ہوگا۔ اگر کلیجے میں احساس رکھتے ہو غازی عباس کا کیا پردرد مصائب ہے۔ مولا عباس نے ایک مرتبہ، حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے دور سے دیکھا عباس اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، عباس اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر مولا سر کو کیوں جھکا رہے ہیں؟ کیا زمین پر آنا چاہتے ہیں؟ کیا گھوڑے کی گردن میں اپنی باہوں کو ڈالنا چاہتے ہیں؟ لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے، جملہ سن لینا عزاداروں، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں چند قدم آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اب جو دیکھا میری نظروں نے تو قیامت آ گئی۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ جناب عباس اپنے گھٹنوں کو ذرا سا بلند کرتے ہیں اور بلند کرنے کے بعد اپنے سر کو نیچے کرتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اپنے گھٹنوں سے آنکھوں میں لگا تیر نکالنا چاہتے، آنکھوں میں لگے تیر کو نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا کے بازو قلم ہو چکے تھے۔ آواز دی، میرے آقا مدد کو آئیے۔ حسین آئے، آنے کے بعد زانوں پہ سر عباس کو رکھا اور ایک جملہ کہا، اے عباس، زندگی میں کبھی مجھے بھائی نہیں کہا ہے، ایک مرتبہ، بس ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ مولا عباس نے بھائی کہا اور ایک وصیت کی مولا عباس نے، کہا اے میرے آقا، اے میرے مولا، ایک وصیت ہے، کہا حکم کرو۔ کہا اے میرے آقا، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں، اس لیے کہ سکینہ کا حکم وفا نہ کر سکا، لہٰذا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ امام حسین علم عباس کو لے کر خیمے کی طرف بڑھے شہادت مولا عباس کے بعد، اور جیسے ہی بڑھے ہیں ادھر چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ہاتھوں سے مشق سکینہ لے کر آئے تھے، ایک مرتبہ ایک بچہ دوسرے سے کہتا ہے، دوسرا تیسرے سے کہتا ہے، جناب سکینہ بچوں سے کہتی ہیں، بچوں میرا مولا، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، اب پیاس بجھے گی۔ لیکن جیسے ہی ایک مرتبہ علم آتا ہوا دکھائی دیا، بچوں نے آس باندھی، جیسے ہی قریب آیا سکینہ نے دیکھا، ارے میرا چچا نہ آیا، میرا بابا آ رہا ہے۔
جب امام حسین قریب آئے تو ایک محشر بپا ہو گیا. حسین نے دلاسا دیا، روایت کہتی ہے دلاسا دیا. امام حسین کتنا محبت کرتے ہیں جناب عباس سے. اب ایک روایت سن لو اور بلکہ ایک معجزہ سن لو اور اس کے بعد زحمت تمام. آج 8 محرم ہے، آج جی کھول کے رونے کا دن ہے. آج مصائب سننے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ تصور کریں کربلا پہنچیں کیا ہو رہا ہے. عاشور کے دن عباس کی شہادت کس وقت ہوئی، کیسے ہوئی، کب ہوئی، کہاں ہوئی، کس مقام پر. آج بھی جناب غازی عباس کا جو روضہ ہے ایک نشیب میں ہے، چھوٹی سی قبر ہے. بعض مورخوں نے لکھا کہ مولا عباس کی قبر اتنی چھوٹی ہے کہ جیسے کسی بچے کی قبر ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. مولا حسین کتنا چاہتے ہیں مولا عباس کو. آپ نے یہی تو ہمیشہ سنا ہے نا کہ عباس نے زندگی بھر جی میرے آقا، جی میرے مولا، جی حضور کہہ کر آواز دی ہے. مولا عباس کتنی محبت کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو، اندازہ ہے آپ کو. لیکن حسین کتنی محبت کرتے ہیں ایک جملہ سن لو اور گریہ کر لینا. مصائب تمام ہے. عاشور کا دن ہے، کربلا کا ماحول ہے، حرم امام حسین ہے، عصر کا وقت ہے. منبر امام حسین پر ایک خطیب ہے جو مصائب پڑھ رہا ہے. اسی دن، اسی وقت، اسی ٹائم جو امام حسین کے حرم میں میوزیم ہے، اس میوزیم میں خاک شفا رکھی ہے. وہ خاک شفا سرخ ہونے لگی. چند سال پہلے کا واقعہ ہے، ہر سال سرخ ہوتی ہے. اس سال لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا، پوری دنیا میں دکھایا گیا تھا. 2 جملے یاد رکھیے. مولا حسین عباس سے کتنی محبت کرتے ہیں. جب خاک شفا سرخ ہو گئی تو لوگوں نے دیکھا، ظاہر خادمین تھے، گریہ کیا، ماتم کیا، روئے اور محرم تمام ہو گیا. لیکن جب 12 محرم گزر گئی نا تو سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہونے کے بعد کہا ذرا وہ ویڈیو لاؤ کہ جب خاک شفا سرخ ہوئی تھی، ذرا ویڈیو کو دیکھا جائے کہ وہ ٹائم کون سا تھا، وقت کون سا تھا. اب جب ویڈیو کو دیکھا گیا، وقت سے وقت ملایا، ایک طرف خاک شفا کی ویڈیو، ایک طرف امام حسین کے حرم کے تمام ارکان کی ویڈیو. کہیں عبادت ہو رہی ہے، کہیں ماتم ہو رہا ہے، کہیں نماز ہو رہی ہے، کہیں مناجات ہو رہی ہے، کہیں مجلس ہو رہی ہے. دیکھنے والوں نے، جو حرم کا عملہ تھا، جو حرم کے لوگ تھے، خادمین تھے، ان لوگوں نے ایک مرتبہ جب منبر حسین پر مجلس ہوتے ہوئے دیکھا اور خطیب کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ کہا کہ ساری چیزیں رہنے دو، اس خطیب کو پڑھنے دو، اور ادھر خاک شفا جس وقت سرخ ہو رہی ہے وہ ٹائم لگاؤ. اب جملہ سننا، آخری جملہ ہے مصائب کا. حسین عباس سے کتنی محبت کرتے ہیں. امام حسین کے حرم میں خاک شفا سرخ ہو رہی ہے، ادھر مولا حسین کے منبر پر ایک عالم دین ہے جو بیٹھا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی عالم دین نے پڑھنا شروع کیا، ادھر ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ادھر ویڈیو میں خاک شفا ابھی سرخ نہیں ہوئی، ادھر لگایا تو کیا دیکھا کہ ادھر خاتم نے، خطیب نے آواز دی، مولا عباس کے مصائب پڑھنا شروع کیا. اب جیسے ہی شروع کرنا تھا کہ کیا دیکھا، ادھر خاک شفا لال ہونا شروع ہو گئی.
حسین کتنی محبت کرتے ہیں عباس سے. کیا ہوا؟ ادھر عباس کے مصائب شروع ہوئے، ادھر خاک شفا سرخ ہونا، لال ہونا شروع ہو گئی. حرم کے لوگوں نے کہا اس کو اور آگے بڑھاؤ، اس کو اور آگے بڑھاؤ، ذرا دیکھو کہ وہ وقت کون سا ہے کہ جس وقت خاک شفا مکمل لال ہو گئی، مکمل خون آلود ہو گئی. جیسے ہی ادھر خطیب کی طرف فوکس کیا، ویڈیو کو آگے بڑھایا. اب جملہ سن لینا، جیسے ہی ویڈیو کو آگے بڑھا کر دیکھا، کیا دیکھا؟ خطیب کہتا ہے کہ جب میرا آقا، میرا مولا عباس ارے زین سے زمین پہ آیا تو بازو نہیں تھے، ارے ایسے آیا کہ جیسے منہ کے بغیر زمین پہ بغیر سہارے کے کوئی گرتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. بار اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.